أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم ڈے 24 میں آیا نمبر 27 کریں گے۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ پس یا پھر، لما جب، متا کی ٹرانسلیشن کب تھی، لما کی جب ہوتی ہے، پھر جب، رؤوہ پہلے بھی میں اس پہ بات کر چکی ہوں، ہم نے اس کے ڈیفرنٹ سٹرکچر پڑھے ہیں۔ رویت حلال چاند کا دیکھنے سے ہے، رؤو وہ دیکھیں گے، واو آخر میں جمع کے لیے ہے اور اس کا الف ڈراپ ہوا ہے آگے ضمیر لگنے کی وجہ سے۔ رؤوہ دیکھ لیں گے، ہو اس کو، زلفتن زلفہ نزدیک، سیئت بگڑ جائیں گے، سا یسیو سو، علماء سو آپ نے سنا ہوگا، یعنی کہ جو برائی پر قائم ہے، خیر پر نہیں ہے، تو سیئت بگڑ جائیں گے، وجوہ چہرے، وجوہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، توجہ کرنا، متوجہ ہونا، وہ بھی کس سے ہوتا ہے، چہرے سے، اور جمع ہے یہ، تو وجوہ چہرے، الذین ان لوگوں کے یا ان کے جنہوں نے کفروا کفر کیا، و اور قیلا کہہ دیا جائے گا، قالا ہوتا ہے اس نے کہا، قیلا کہا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ اس طرح ہوگا کہ جس طرح یہ نہیں بتائے گا کون کہنے والا ہے، قیلا ایک فعل مجہول ہوتا ہے، یعنی جس میں فاعل کا کرنے والے کا نہیں پتا ہوتا، تو قیلا کہہ دیا جائے گا یا کہا جائے گا، ھذا یہ ہے، الذی وہ جو، کن تھے تم بھی ساتھ اس کے، یا جس کو، تدعون تم، دعا جس ہم نے پڑھا دعا کرنا، مانگنا، واو نون جمع کے لیے، تم مانگا کرتے، فلما رؤوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا، پھر جب دیکھ لیں گے اس کو قریب سے تو جنہوں نے کفر کیا ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور کہہ دیا جائے گا ان سے، یہ ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے، جس کو تم چاہتے تھے کہ وہ آ جائے، جس چیز کے لیے تم تقاضا کیا کرتے تھے، اب وہ چیز سامنے آ گئی ہے۔ تجوید دیکھیں، فلما لم میں میم پر ہم غنہ کریں گے، ما الف مدہ ہے، او ہے، رو کو موٹا کرنا ہے، او ہون گول ہوں گے، ہو زلفتن سیئت، زا میں سیٹی کی آواز ہوگی، زلفتن سین میں بھی سیٹی کی آواز ہوگی، سیئت یہاں پہ مد آ رہی ہے، سائن بھی موجود ہے اس کو ہم نے زیادہ لمبا کرنا ہے، وجوہ الذین، وجوہ دو جگہ پہ پیش آ رہی ہے، اس لیے آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، اکثر جہاں پہ دو اکٹھی آ رہی ہوں ان کو پڑھتے ہوئے پہلی کو زبر ادا کر دیا جاتا ہے، تو یہ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، وجوہ نہیں پڑھنا، وجوہ شروع سے ہی ہونٹ ہمارے گول رہیں گے واو کی وجہ سے، وجوہ الذین، ذال نرمی سے، ذی کو لمبا کرنا ہے، کفروا واو مدہ، وقیل قی یا مدہ، هذا الذی، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، ذی ذال کو نرمی سے اور یا مدہ، کنتم نون پر، نون کو چھپا کے پڑھنا ہے، بھی تدعون، عون واو مدہ کرنی ہے اور اس کو ہم نے یعنی لمبا کرنا ہے۔ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا،
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا 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 وقيل هذا الذي كنتم به تدعون وقيل هذا الذي كنتم به تدعون तुम नून की आवाज को भी छुपाना है और तुम में मीम की आवाज भी थोड़ी सी छुपी हुई होगी बाकी हो जैसे आगे وقيل هذا الذي كنتم به تدعون وقيل هذا الذي كنتم به تدعون وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قی یا مدہ کرنا ہے لمبا کرنا ہے هذا الذی کو لمبا کرنا ہے کون پہ نون پہ اخفا یعنی چھپانا ہے اور تم میں بھی تھوڑا سا چھپا کے پڑھنا ہے تدعون میں وہ مدہ کرنی ہے سب کا خیال رکھنا ہے فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون تفسیر دیکھتے ہیں کل ہم قیامت سے متعلق بات کر رہے تھے کہ انکار کرنے والے کفار وہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی اگر تم سچے ہو کب ہونا ہے ایسا اور شیطان ایسے بہت سارے وسوسے ڈالتا رہتا ہے جب آئے گی دیکھا جائے گا جہاں سارے جائیں گے وہاں پر ہم بھی چلے جائیں گے لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں ہم مسلمان بھی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو سب کے ساتھ ہوگا وہی ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا آپ سوچیں کہ دوسرے آگ میں جائیں گے میں بھی آگ میں چلی جاؤں گی کیا میں یہ برداشت کر لوں گی کیا سب غلط کریں گناہ کر رہے ہیں تو میں بھی اس پہ جمی رہوں گی حقیقتاً اکثریت گناہوں میں اور غلط کاموں میں پڑی ہوئی ہوتی ہے بہت کم جس طرح میں نے اس میں بھی بات کی تھی نا قلیلا ما تشکرون میں قلیل ہے جو کہ اللہ پر ایمان لا کے صحیح حق پر ہوتے ہیں خالص ہوتے ہیں اور قیامت کے قریب طوبی للغرباء بھی ہمیں ایک حدیث میں ملتا ہے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے اجنبی کیوں کہا گیا کیونکہ اتنی برائی عام ہو جائے گی کہ جو دین پر چلنے والے ہوں گے عمل کرنے والے ہوں گے وہ اجنبی ہو جائیں گے اسٹرینجرز بن جائیں گے لوگوں کو عجیب عجیب سے لگیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور خود بھی عمل کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا کیونکہ ہر طرف لوگ برائیوں میں مشغول ہوں گے تو شیطان یہ تسلی دے رہا ہوتا ہے جو جب ہوگا دیکھا جائے گا جب پڑے گی سر پہ تو جب ختم ہو گیا وقت تو دوبارہ واپسی نہیں ہے اور اسی وجہ سے جب وہ اس کو دیکھیں گے کہ واقعی یہ ہو گیا ہے قریب سے دیکھ لیں گے جب موت آ جائے گی جب قیامت آ جائے گی جب حشر کے دن اٹھا لیے جائیں گے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ڈفرینٹ ایکسپریشنز ہمیں قرآن میں بتائے گئے ہیں جیسے کہ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی اور جیسے ایک اور جگہ آتا ہے شاخصۃ ابصار الذین کفروا کافروں کی آنکھیں یکایک پھٹ جائیں گی پھٹ رہی ہوں گی یعنی اس طرح کی ہوئی ہوں گی کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے آپ سوچیں کہ
اگر آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی آپ کو پکڑ لے گا اور آپ کوئی غلط کام کرے اور کوئی آ کر آپ کو پکڑ لے، اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کو بڑی اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی چیزیں ایسی اس کی ڈسکس کر رہے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہ سن رہا ہے، وہ وہاں پر ایک دم سے آ جاتے ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کوئی چوری کر رہا ہے، وہ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ جو یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اچھا کل قیامت آنی ہے اور میرا حساب کتاب ہونا ہے، کل جب وہ پکڑے جائیں گے تو سوچیں کہ کیا کیفیت ہوگی ان کی، اس وقت کس طرح سے رسوائی ان پر چھائی ہوئی ہوگی اور چہرے بگڑ جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس کے بارے میں تم تقاضا کر رہے تھے، جس کو تم مانگا کرتے تھے، جس کو تم کہتے تھے بتاؤ کب آنی ہے۔ اور اس دن جو کفار کے ساتھ تو جو ہونے والا ہے، اس کے علاوہ ہم مسلمانوں میں سے بھی جو اللہ کے احکامات ہم کو نہیں ماننے والے، ان کے ساتھ بھی ایسی ہی رسوائی کا معاملہ ہونا ہے۔ بے نمازی جو کہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ سورۃ القلم میں آتا ہے، جس روز حق تعالیٰ کی پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت چھا رہی ہوگی، کیونکہ دنیا میں جب یہ صحیح سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کھل جائے گی اور جو شخص دنیا میں خالص اللہ کے لیے سجدہ کرتا تھا اسے اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق عطا فرمائیں گے، یعنی سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ لیکن جو شخص اپنی جان بچانے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدہ کرتا تھا، اس کی پیٹھ کو اللہ تعالیٰ ایک تختہ بنا دیں گے، جب وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو گر پڑے گا، سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح اگر کسی کی زمین پر قبضہ کیا، چاہے وہ تھوڑی سی ہے، آپ سوچیں زمین کا ذکر ہے اور پھر باقی جتنی اور چیزیں ہیں ان میں سے ہمارے جائیداد کے مسئلے آج کل ایک کتنا بڑا ایک ایشو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زمین سے کچھ حصہ بھی کسی سے چھین لے، وہ حصہ ساتوں زمینوں تک اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح بے شمار ہمیں روایات ملتی ہیں، کچھ کا میں یہاں پہ ذکر کر رہی ہوں۔ ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا، آگے وہاں پہ کوئی روشنی نہیں ہوگی، اور پھر ظلم کرنے کی وجہ سے اور اندھیرا ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے۔ تکبر کرنے والے، حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز تکبر کرنے والے چونٹیوں کی مانند انسانوں کی شکل میں اکٹھے کیے جائیں گے، ذلت اور رسوائی ہر طرف سے ان پر چھائی ہوگی اور وہ جہنم کے قید خانے میں لائے جائیں گے جس کا نام بولس ہے۔ وہاں سخت ترین آگ انہیں گھیر لے گی اور انہیں جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا، جسے طینۃ الخبال کہا جاتا ہے۔ تو باولس میں لے جایا جائے گا۔ کم بدبختی ہے، کم ذلت رسوائی ہے جو آج اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا تو اس کے منہ پر گوشت کی بوٹی تک نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو لوگوں سے مانگتے رہنا، بلا وجہ ان کی چیزوں پہ نظر رکھنا، ان سے لیتے رہنا اور اپنی خود محنت نہ کرنا اور دوسروں کے پیچھے ہی لگے رہنا، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور ایک بہت سخت حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا، انہیں دیکھے گا بھی نہیں۔ اور آپ سوچیں جس کو اللہ نہیں دیکھ رہا، آپ کہیں جائیں اور جو مین ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، جو اصل میں وہاں پر موجود تمام لوگوں کو جس نے انوائٹ کیا ہوا ہے، وہ اگر آپ کو اگنور کر رہا ہو کیسا لگتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت سب کو اکٹھا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ ذات جس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا، وہ نظر نہ فرمائے۔ کون لوگ ہیں؟ 3 لوگ ہیں۔ ایک والدین کا نافرمان، ان کی بات نہ سننے والا، بات نہ ماننے والا، وہ جو کہیں اس پر آگے سے نکتہ چینی اور اف اور ہائی کرنے والا۔ مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، چاہے وہ لباس میں ہو، چاہے وہ بالوں میں ہو، چاہے وہ حلیے میں ہو، چاہے کسی بھی انداز میں ہو۔ اور تیسرا دیوس کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جس کی بیوی غیر محرموں کے سامنے بے پردہ آئے اور اس سے کوئی غیرت نہ آئے، اس کو دیوس کہتے ہیں۔ یہ 3 لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے روز اللہ کے سامنے آئیں گے اور اللہ ان کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔
اور اسی طرح بے شمار اور روایات ہمیں ملتی ہیں، میں نے کچھ کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ جب اس کو دیکھیں گے تو وہ ذلت کا شکار ہوں گے، اور اصل میں ایسا تبھی ہو سکتا ہے جب واقعی ابھی ہی قیامت کی تیاری کی جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔